بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر حضرت علی نے بی بی فاطمہ کو غسل کیوں دیا؟ دوستو، کیا بیوی کے انتقال کے بعد اس پر طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ اور کیا بیوی اپنے شوہر کو اس کی وفات کے بعد غسل دے سکتی ہے؟ شریعت نے کیا اس کی اجازت دی ہے؟ اور کیا مرنے کے بعد شوہر اپنی بیوی کو چھو سکتا ہے؟ اور آخر حضرت علی نے اپنی بیوی فاطمہ کو ان کی وفات کے بعد غسل کیوں دیا؟ دوستو، ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو اس چھوٹی سی ویڈیو میں مل جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کے رشتے میں آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور بی بی فاطمہ بھی اپنے شوہر حضرت علی کو دل و جان سے چاہتی تھی، لیکن کبھی کبھی ان دونوں کے بیچ جھگڑا بھی ہو جاتا تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے ملنے ان کے گھر گئے تو اس وقت حضرت علی گھر میں موجود نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے میری بچی فاطمہ، تمہارے شوہر علی کہاں ہیں؟ تو حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ اے میرے ابا جان، ہم دونوں کے بیچ آج صبح کچھ جھگڑا ہو گیا تھا، اس لیے وہ ناراض ہو کر باہر چلے گئے ہیں، شاید مسجد میں سوئے ہوں گے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد پہنچے تو دیکھا کہ آپ کے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد کے کچی زمین پر لیٹے سو رہے ہیں، مٹی ان کے جسم پر لگی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے داماد حضرت علی کی یہ سادگی دیکھی تو محبت سے پاس بیٹھ کر ان کے جسم سے مٹی ہٹاتے ہوئے کہنے لگے کہ اے ابو تراب اٹھ جاؤ۔ ابو تراب کا مطلب ہوتا ہے کہ مٹی والا انسان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ نام محبت میں دیا تھا، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ جب بھی مجھے کوئی ابو تراب کہہ کر بلاتا ہے تو وہ مجھے بہت پسند آتا ہے، کیونکہ میرے محبوب آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نام دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو مسجد سے جگا کر اپنے ساتھ گھر لے کر آئے۔ جب گھر پہنچے تو حضرت فاطمہ کہنے لگی کہ انہوں نے مجھے ایسا کہہ دیا تھا، اور حضرت علی کہنے لگے کہ ان کی یہ غلطی تھی کہ جس کی وجہ سے میں ناراض ہوا۔ ابھی یہ دونوں اپنا جھگڑا سنانے ہی جا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو خاموش کر دیا اور پھر دونوں کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھتے ہوئے کہا کہ چلو بھائی، تم دونوں میں صلح ہو گئی یا نہیں؟ تو دونوں حضرات نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول، ہم دونوں میں صلح ہو گئی۔ دوستو، آپ اندازہ لگائیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی خوبصورت تعلیمات ہیں کہ آپ نے ان دونوں میاں بیوی کا جھگڑا ہی نہیں سنا بلکہ سیدھے اپنے سینے پر ہاتھ رکھوا کر صلح کروا دی۔ کیونکہ دوستو، میاں بیوی کے بیچ تو جھگڑا ہوتا ہی رہتا ہے۔ آج کے زمانے میں عام طور سے میاں بیوی کے جھگڑے کے بیچ جو تیسرا آدمی صلح کرانے جاتا ہے تو وہ صلح کی جگہ ان دونوں میاں بیوی کے بیچ اور زیادہ جھگڑا کروا دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت علی کا ایک دوسرا واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے آ کر خبر دی کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے داماد حضرت علی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ دوستو، ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو گئی تھی اور وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئی تھی، تو وہ ایک مسلمان نوجوان لڑکی تھی۔ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت علی اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت فاطمہ تک جب یہ بات پہنچی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں بتایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر صاف اعلان کیا کہ میں کسی صورت میں بھی علی کو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ میری بیٹی فاطمہ کی زندگی میں کسی اور لڑکی سے شادی کریں۔ اگر علی کو ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کا شوق ہی ہے تو پہلے وہ میری بیٹی فاطمہ کو طلاق دیں، پھر وہ جس سے چاہیں اس سے نکاح کریں، کیونکہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر حضرت فاطمہ کے رہتے ہوئے ساری زندگی کسی اور لڑکی سے نکاح نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی نے پھر کئی شادیاں کی کہ جن سے بڑے بہادر لڑکے پیدا ہوئے، اور ان میں سے اکثر کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ شہید ہو گئے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کو دیکھنے گھر آئیں۔
اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی تینوں بیٹیوں کی وفات ہو چکی تھی، صرف حضرت فاطمہ ہی زندہ تھیں، اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئیں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بیمار ہوئے تو حضرت فاطمہ آپ کو دیکھنے آئیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تیز بخار چڑھا تھا کہ جتنا 2 لوگوں کے چڑھتا ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ تکلیف ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس رکھے پانی میں اپنا ہاتھ ڈالتے اور پھر اپنے ماتھے پر پھیرتے ہوئے کہتے کہ ہائے موت کی سختی۔ حضرت فاطمہ نے جب اپنے پیارے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پریشان دیکھا تو اپنے آنسو روک نہ پائیں اور پاس بیٹھ کر روتے ہوئے کہنے لگی، واہ کربا ابا، ہائے میرے والد کی تکلیفیں کہ ساری زندگی صرف تکلیفوں میں ہی گزار دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیٹے کو روتا دیکھا تو ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دلاسا دیا اور پھر پاس کر کے حضرت فاطمہ کے کان میں ایک بات کہی کہ جسے سن کر حضرت فاطمہ اور زیادہ رونے لگی۔ لیکن اگلے ہی پل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار حضرت فاطمہ کے کان میں کوئی بات کہی کہ جسے سن کر وہ مسکرانے لگی اور خوش ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر اماں عائشہ نے بعد میں حضرت فاطمہ سے پوچھا، آخر اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے ایسی کیا بات کہی تھی کہ جسے پہلی بار سن کر تو تم رونے لگی اور دوسری بار سن کر ہنسنے لگی؟ تو حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ اے میری امی جان، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار میں مجھ سے کہا تھا کہ اے میری بچی فاطمہ، اب میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو والد کی جدائی سن کر میں اپنے آنسو روک نہ سکی، اس لیے رونے لگی۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پریشان دیکھا تو دوسری بار مجھے پاس کر کے کہا کہ اے فاطمہ، میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم ہی جنت میں آ کر مجھ سے ملو گی۔ تو یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی اور ہنسنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اتنا زیادہ پریشان رہتی کہ اکثر آنکھیں آنسوؤں سے تر رہتی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں مسکرائی، وہ اکثر خاموش ہی رہتی، اور آخر 6 مہینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری بیٹی کی بھی وفات ہو گئی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی تو حضرت علی و آپ کے بچے حسن و حسین کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ دوستو، سوال ہے کہ آخر کیا وفات کے بعد شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہ بالکل جائز نہیں، جبکہ اس کے خلاف بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، کیونکہ شوہر کی وفات کے بعد بیوی کا نکاح فوراً نہیں ٹوٹتا، اسی لیے وہ 4 مہینے کی عدت گزارتی ہے۔ لیکن بیوی کی وفات کے بعد شوہر سے اس کا نکاح فوراً ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے شوہر اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا۔ تو اب سوال ہے کہ آخر حضرت علی نے پھر اپنی بیوی حضرت فاطمہ کو غسل کیوں دیا تھا؟ تو علماء کرام نے اس کا جواب کئی طرح سے دیا ہے۔ سب سے پہلا جواب جو بہت زیادہ مشہور ہے کہ اصل میں حضرت فاطمہ کو غسل حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا نے دیا تھا، اور اس وقت حضرت علی نے غسل دلانے میں آپ کی مدد کی تھی، اور وہ مدد بھی کچھ اس طرح کی تھی کہ حضرت علی نے پانی اٹھا کر دے دیا تھا یا جسم ملنے کے لیے کوئی چیز لا کر دے دی تھی۔ اسی لیے جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بعد میں حضرت علی سے اعتراض کرتے ہوئے یہ بات پوچھی کہ آخر آپ اپنی بیوی کو غسل دینے میں کیوں شریک تھے، تو حضرت علی نے جواب دیا کہ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے علی، فاطمہ تمہاری بیوی دنیا میں بھی ہے اور جنت میں بھی۔ تو دوستو، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ خصوصیت تھی، اور دوسرے لوگوں کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ ان کے لیے وہی مسئلہ ہے کہ بیوی کی وفات کے بعد اس کے جسم کو ہاتھ لگانا یا غسل دینا شوہر کے لیے بالکل جائز نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دین کی زیادہ سے زیادہ سمجھ عطا فرمائے اور اپنے پیارے رسول کی پاکیزہ زندگی کے مطابق ہماری بھی زندگی بنا دے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ السلام علیکم۔ دوستو، اگر آپ بھی میری طرح یوٹیوب پر ویڈیو بنا کر اس سے لاکھوں روپے مہینہ کمانا چاہتے ہیں تو نیچے دی گئی ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔